الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صدق اللہ العظیم۔ میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کو آج کی اس مجلس کے انعقاد پر مبارکباد دیتا ہوں، جس میں میرے صوبے خیبر پختونخوا کے دانا بینا جہان دیدہ ڈاکٹر صاحبان، علماء کرام، صحافت سے تعلق رکھنے والے ہمارے قابل قدر اور قابل فخر ہمارے پیارے بھائی اور بہنیں شامل ہیں۔ میرے لیے آپ لوگوں کا آنا اور خیبر پختونخوا کے روشن خوشحال مستقبل کے حوالے سے دلچسپی لینا یہ حوصلے کا باعث بنا۔ میں جناب عنایت اللہ خان صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، جناب ڈاکٹر اقبال خلیل صاحب کو، جنہوں نے کئی مہینے لگا کر ایک خوبصورت پرامن ترقی یافتہ خوشحال خیبر پختونخوا کا ایک خاکہ بنایا ہے۔ اللہ اب ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خاکے میں رنگ بھرے اور ہماری زندگی میں ہمیں وہ خیبر پختونخوا نصیب ہو کہ جن کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑے تو وہ ہم سے خوش ہوں اور ہمارے کارکردگی پر فخر کریں۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یک رنگ نہیں ہیں، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ یہاں پر جمع ہیں، اور یہ ہماری طاقت ہے۔ خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے، زندہ لوگوں کے درمیان ڈسکشن، شور شرابہ، مباحثہ، اختلاف اور اتفاق ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم یہی ہے کہ آپس میں مشورہ کرو وشاورہم فی الامر، اور یکسوئی ہو جائے تو پھر اللہ پر توکل کر کے آگے بڑھو۔ میں نے جس آیت کی تلاوت کی، دعا ہے جو آپ سب کو یاد ہے کہ میرے رب مجھے اچھی دنیا دے دے، دنیا حسنہ، خوبصورت دنیا جس میں انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کا غلام نہ ہو، جس میں ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں جہالت نہ ہو، جس میں طبقاتی اور استحصالی نظام نہ ہو، جہاں زندگی گزارنا آسان ہو، جہاں رزق کے دروازے کھلے ہو، جہاں نیکی کرنا بھی آسان ہو، جہاں تعلیم حاصل کرنا، صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھنا ممکن ہو۔ ایک ایسی خوبصورت دنیا، یہ صرف دعا نہیں ہے کہ مجھ سے مانگو، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے لیے جد و جہد کرو، اس کے لیے مل کر آگے بڑھو۔ آج جناب سلیم صافی صاحب اور اسماعیل صاحب کے کویسچن سے اور جناب مشتاق صاحب کے سوال سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیسے۔ عقیل یوسف زئی صاحب نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور پریشانی کا بھی۔ تو میں اتنا عرض کروں کہ ہم مکلف ہے جد و جہد پر، ہم مکلف ہے اچھی نیت اور اچھے ارادے پر۔ باقی ہم روز دیکھتے ہیں قطرے سے سمندر بھی بنتا ہے، ایک بیج سے پودا اگتا ہے اور چند دن بعد وہاں پتے اور شاخ اور
پھول اور پھل بھی نظر آتے ہیں. تو یہ ناممکن نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے. لیکن اس کے لیے ہماری موجودہ دنیا میں بھی اور آج سے 6000 سال قبل جب ایسی ہی مسائل درپیش تھے انسان کو، تو خالق کائنات نے کچھ اصول وضع کیے ہیں. اگر آپ لوگوں نے سورہ نوح کی تلاوت کی ہو، یاد بھی کی ہوگی ضرور، تو آج کا مسئلہ اور اس وقت کا مسئلہ، معیشت کو بہتر بنانا، افرادی قوت میں اضافہ کرنا، ایریگیشن کو بہتر بنانا، ایگریکلچر کو بہتر بنانا، یہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. آپ صحیح راستے پر چلے تو بر وقت آپ کی ضرورت کے مطابق رحمت کی بارشیں ہوں گی. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری معیشت بہتر ہوگی اور تمہاری مین پاور میں اضافہ ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہاری ایگریکلچر بہتر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارا ایریگیشن. آج بھی پاکستان کی اگر زراعت بہتر ہو جائے، پاکستان کی اگر ایریگیشن بہتر ہو جائے، پاکستان میں اگر سانحات کی بجائے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائے، لیکن یہ سب مشروط ہے ٹریک کے ساتھ، صحیح راستے پر چلنے کے ساتھ، صحیح منزل کی تعین کے ساتھ. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہن، ہمارے قریب چائنا ہے، ان کا بھی ایک فلاسفر گزرے ہیں کنفیوشس. اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایک قوم کے ساتھ معیشت ہو، دفاع ہو، معیشت ہو اور عدل اور انصاف ہو، اور ان میں سے ایک چیز مجبور ان کو چھوڑنا پڑے، تو کیا عدل اور انصاف چھوڑے، کیا معیشت چھوڑے، یا دفاع سے ہاتھ دھوئے؟ اس نے کہا کہ دفاع کو چھوڑے. پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں میں سے اگر ایک چھوڑنا پڑے، دفاع، معیشت اور عدل اور انصاف میں، انہوں نے کہا کہ معیشت کو چھوڑے. تو کسی نے پوچھا کہ اگر ایک قوم کی معیشت تباہ ہو اور ایک قوم کا دفاع ختم ہو تو کیسی زندہ رہ سکتی ہے؟ تو اس نے اعتماد کے ساتھ جواب دیا کہ اگر آپ کے ہاں عدل اور انصاف ہے تو یہ غریب بھوکی قوم پیٹ پر پتھر باندھ کر اپنی قوم کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور ترقی کی طرف بھی جا سکتی ہے. لیکن عدل اور انصاف، کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ 1400 سال قبل حضرت علی نے فرمایا ہے کہ الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم. ایک ملک کفر کے ساتھ تو چل سکتا ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا. گزشتہ دنوں امریکی صدر بائیڈن کے گھر میں پولیس داخل ہو گئی اور 13 گھنٹے ان کی تلاشی لی، اور 13 گھنٹے کے تلاشی کے بعد امریکی صدر نے ایک مختصر جملہ کہا کہ یہ میری ایک معصومانہ غلطی ہے جو مجھ سے ہوئی ہے. کیا آپ اپنے ملک میں اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ایک لیڈر کے گھر تک پہنچنے کے لیے پنجاب، بلوچستان، ادھر ادھر کی پولیس کو جمع کر کے پھر بھی وہ ناکامی سے دوچار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ لیڈر ہے. یہاں قانون، عدل، انصاف، الفاظ موجود ہے، لیکن کتابوں اور ڈکشنری میں جس طرح الفاظ بے روح بے رنگ بھی ذائقہ موجود ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک لفظ موجود ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر نجیب صاحب کی بات اپنی جگہ پر کہ اخلاقی زوال
اور ظاہری بات ہے کہ ہماری دین اور ہمارے اس امت کا بنیاد معیشت پر نہیں ہے، اخلاقیات پر ہے، عدل پر ہے، انصاف پر ہے۔ اور جو دنیا فتح ہوئی، آپ نے انڈونیشیا کو فتح کیا زور کی بنیاد پر نہیں، آپ نے ملیشیا کو فتح کیا زور کی بنیاد پر نہیں، اخلاق اور انصاف کی بنیاد پر۔ تو آج بھی اس دنیا میں اگر ہم عدل اور انصاف کا مینار اور سمبل بن جائے تو توپ اور تپنگ کے بغیر، ٹینک اور F-16 اور ایٹم بم کے بغیر دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ آپ ساری دنیا کا امام بن سکتے ہیں۔ یہ بارڈر آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ سرحدات آپ کے لیے ختم ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ عدل اور انصاف کے علمبردار بن جائے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، 75 سال گزر گئے، آپ مجھ سے اتفاق کر لیں کہ ان 75 سالوں میں ہمارے ملک پر جرنیلوں نے حکومت کی ہے، ہمارے ملک پر اسٹیبلشمنٹ کے گملوں میں پروردہ نام نہاد جمہوری اور سیاسی قیادتوں نے حکومت کی ہے، لیکن آئین کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی یہ آج بھی نہیں ہے۔ اور گزشتہ 75 سالوں سے یہی ایک ہی کہانی ہے۔ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں ایسی قیادت نہیں آتی ہے جو سب سے پہلے اپنے آپ کو قانون کا تابع، قانون کے لیے فرمانبردار تابع دار پیش نہ کرے، آپ ایک اور ایٹم بم سے آگے بڑھ کر ہائیڈروجن بم بھی بنا لے، آپ محفوظ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ملکوں کو فوج نہیں بچاتی، ملک ایٹم بم سے اور F-16 طیاروں سے نہیں بچتا ہے۔ ملک محفوظ ہو سکتا ہے عوام کے اعتماد سے۔ اور اگر آپ عدل اور انصاف کی بنیاد پر قائم نہیں ہے آپ کا نظام، تو ملک جغرافیہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن آپ کا نظام، آپ کی خوشحالی، آپ کا سرور، آپ کی ترقی کبھی بھی آپ کو نہیں مل سکتی۔ میں بہت ہی محترم بھائیوں، ہمیں بھی کچھ جو تجربہ ہوا ہے، میری ٹیم کو جو تجربہ ہوا ہے، ہم اب افسانوں کی بجائے مشاہدات کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ اور میرا مشاہدہ یہی ہے، میرا تجربہ یہی ہے، ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، ایک اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے، آپ کے ایک بھائی اور ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے، کہ ہمارے جو ریسورسز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں باہر کے قرضوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عقیل یوسف زئی کے لیے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے ایک بھائی نے کہا ہے کہ دلتا سرشتا دلتا زرشتا، دلتا کاند زمرودو دلتا ڈیر سنگی مرمرشتا، دلتا کسبشتا ہنرشتا، خود دلتا قہد زر پرستو احتیاج دے، یو انقلاب بس انقلاب، یو انقلاب دے علاج دے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یورینیم یہاں ہے، جپسم یہاں ہے، کاپر یہاں ہے، کوئلہ یہاں ہے، گرین گولڈ یہاں ہے، بلیک گولڈ یہاں ہے، سب سے قیمتی چیز جس کا ہر قطرہ ہیرا ہے، پانی یہاں ہے، دنیا کے خوبصورت ترین وادیاں یہاں ہیں، سوئٹزرلینڈ اور اس طرح کے بہت سارے لینڈ اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہاں غربت ہے تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہاں وسائل کی کمی ہے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے۔ تو مس مینجمنٹ اور کرپشن نہ امریکہ یہاں آ کر کرتا ہے، نہ انڈین افواج رات کو یہاں آ کر کرپشن کرتے ہیں، نہ کوئی جنات، اس میں ہم خود انوالو ہے۔ میں بہت یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ہم نے جب یہاں اسماعیل بھائی اپنے بچوں کو مفت کتب دینے کا فیصلہ کیا
تو بیوروکریسی نے ہمیں بہت ڈرایا، لیکن الحمدللہ ایک کام کا ابتدا ہوا، اور اب خیبر پختونخوا کے سرکاری سکولوں میں ہر بچے کو مفت کتاب ملتا ہے۔ ہم نے اس صوبے میں ملاکن 3 کا منصوبہ شروع کیا، 7 بلین کا تھا، عقیل 7 بلین کا۔ فائنانس سیکرٹری نے اور سب نے ہمیں ڈرایا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں وابڈا کا قانون یہی تھا کہ کوئی صوبہ 5 میگا واٹ سے زیادہ کوئی پروجیکٹ بنا ہی نہیں سکتا۔ ہم نے آغاز کیا اور 7 بلین کے بجائے اب ڈاکومنٹ دے کے 6 بلین میں ہم نے اس کو مکمل کیا۔ ہم نے جب یہاں خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی اور میڈیکل کالج برائے بچیوں اور گرلز میڈیکل کالج کا آغاز کیا تو یہی رجت پسند طبقے نے ہماری مخالفت کی کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ہم نے وہ ناممکن کو ممکن بنایا۔ میں آپ لوگوں کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی میں اس میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن اپنی ذات تک اور اپنی ٹیم کے تک ہم نے وی آئی پی کلچر کو الوداع کہا تھا۔ ہمیں آئی جی پی نے بہت ڈرایا، ہم نے بہت ساری ایجنسیوں نے بہت ڈرایا کہ بھئی اگر آپ لوگ وی آئی پی کلچر تو ایک طرف، لیکن اپنے ساتھ اگر یہ پولیس اور یہ آگے پیچھے یہ نہیں رکھتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کو خطرہ پیش ہو سکتا ہے۔ ہم نے اللہ پر توکل کیا، ڈرانے والے تو دنیا سے چلے گئے، اللہ پر توکل کرنے والے آج بھی زندہ ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس خیبر پختونخوا میں، آپ ذرا خود بھی ریسرچ کر لے، سب سے پہلے گیس کی تلاش پہ کام شروع کیا۔ اگر عنایت اللہ کو یاد ہو تو پہلے سال 8 کنویں جب مکمل ہو گئے، ہمیں 50 کروڑ روپیہ اس سے ایک منافع ملا تھا۔ شباب نے سوال کیا کہ جناب دوسرے صوبائی جماعتوں کے لیے آپ کے ساتھ کیا پلاننگ ہے؟ تو میں کل کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ماضی کی بات کرتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں نے اس صوبے کی حقوق کے لیے جرگہ بنایا، اور اس میں اے این پی کو، مسلم لیگ قاب کو، پیپلز پارٹی کو، تمام سیاسی جماعتوں کو، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب مولانا سمیع الحق صاحب اور اسفندیار خان ولی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور خود پرویز مشرف کے پارٹی کے لوگوں کو ہم نے ایک سٹیج پر جمع کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری بڑی طاقت تھی، اور اس طاقت کو یوز کر کے ہم نے پرویز مشرف کو مجبور کیا کہ ایک ثالثی کمیٹی بنی، اور پھر حساب کتاب ہوا اور ہمیں 110 ارب روپیہ مل گئے۔ میرے حکومت کے بعد اے این پی کو ملے، لیکن میرے صوبے کو مل گئے۔ میں اس لیے آج بھی یہ صلاحیت ہم رکھتے ہیں، سب کو ساتھ چلانے، سب کو ساتھ بٹھانے، سب کے ساتھ مشاورت کرنے۔ ہم نے آپ کی صوبے کے لیے، میں اپنی صوبے کے لیے واخان سے لے کر تاجکستان تک، چترالی صاحب موجود ہیں، چترال سے لے کر تاجکستان تک 35 کلومیٹر ایک ہوائی پل تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا، آج بھی وہ فیزیبل ہے۔ آج جس ملاکن ٹنل کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، اس ٹنل کی فیزیبلٹی اور اس پر پیپر ورک جب مکمل ہوا، میرے خلاف بٹخیلا کے بازار کے دوستوں نے جلوس نکالا، دکانداروں نے، کہ اس ٹنل کی وجہ سے ہمارا بازار متاثر ہوگا، لیکن بہرحال اب وہ ٹنل وجود میں آیا ہے، ملاکن ڈویژن کے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست نے زیتون کی بات کی، اگر آپ ڈاکومنٹ دے کے، سب سے پہلے اس خیبر پختونخوا میں زیتون پہ ہم نے اس لیے کام شروع کیا کہ زیتون خیبر پختونخوا میں ہے، اور ہمارے یہاں کے مارکیٹ میں اسپین کے درآمد شدہ زیتون کے بوتل مہنگا لوگ خرید لیتے ہیں۔ ہم نے اس پر کام شروع کیا، میں کتنا ہوا اور کتنا نہیں ہوا، بہرحال میرے خیال میں ہمیں اس صوبے کو مزید قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا اپنا ہوم ورک ہے،
آپ کے چترال، آپ کے دریائے سوات، دریائے پنچکوڑا اور اباسن، یہاں اتنا پوٹینشل موجود ہے. یعنی میرے اپنے علم کے مطابق 2,35,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش موجود ہے. اتنی بجلی کہ اگر ہم مفت دینا چاہے تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کو مفت دے سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے اس پر ایک بار ہی خرچ ہوگا، لیکن بار بار ہمارے لوگ اس سے نجات پائیں گے لوڈ شیڈنگ سے. لیکن ان تمام کاموں کے لیے ضرورت ہے کہ ایک ایسی قیادت ہو، ایک ایسی ٹیم ورک ہو جو خود دیانتدار ہو، جن کے ذاتی مفادات نہ ہو، جو میرٹ پر ایمان رکھتا ہو، جو میرٹ پر یقین رکھتا ہو. اور اس وقت میرے صوبے کو اور میرے ملک کو سب سے بڑا مسئلہ یہی درپیش ہے. بس میرے بھائیوں، میں ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ اپرچونٹیز مل گئی کہ انہوں نے بہت قریب سے جرنیلوں کو دیکھا، بہت قریب سے پیپل پارٹی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کو دیکھا، اور سب اب گواہی دے رہے ہیں. یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. میرے ساتھ ٹائم کم ہے کہ میں فگر میں بتاتا کہ کس طرح پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے زمانے میں شرح غربت میں اضافہ ہوا، شرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، شرح جہالت میں اضافہ ہوا. لیکن انسان نے چاند پر قدم رکھا اور آپ کے 2 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہے. انسان کہاں جا رہا ہے؟ اور خود سینٹ کے فلور پر وفاقی منسٹر نے مجھے بتایا تھا کہ 70 لاکھ سے زیادہ نوجوان بچے اور بچیاں نشے میں مبتلا ہے. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اور خاص کر خیبر پختونخوا میں کہ ہر 5واں پاکستانی ڈپریشن کا شکار ہو گیا. اتنے جنگوں میں نہیں مرتے ہیں جتنے ہمارے لوگ کینسر کی بیماری میں ہر سال مرتے ہیں. میرے بہت ہی محترم بھائیوں، یہ وہ بیماریاں ہیں، ہم چاہے تو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. فائنانس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں شیئر کرتا ہوں، اور کوئی بہت مشکل بات نہیں. ایک اسلام آباد کی بات کرتا ہوں. سلیم صاحب اسلام آباد میں رہتا ہے. آپ کی اسلام آباد کی آبادی اس وقت زیادہ سے زیادہ 26 لاکھ ہے. 27 کلومیٹر پر مشتمل ایک شہر، لیکن ایک آئی جی ہے، ان کے ساتھ 5 ڈی آئی جیز ہے. میں نے آئی جی سے پوچھا کیا آپ کو اتنے تعداد میں ڈی آئی جیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ان کی ضرورت ہے جو ڈی آئی جی ہے. اس لیے کہ ایک ڈی آئی جی کے تحت، ڈی آئی جی کے تحت مزید کتنا عملہ ہوگا. تو اتنے بڑے خیبر پختونخوا کے لیے، اتنے بڑے پنجاب اور بلوچستان کے لیے، اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے شہر اسلام آباد کے لیے ایک آئی جی اور 5 ڈی آئی جیز ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ایک گورنر ہاؤس 700 کنال پر مشتمل، ایک ڈی ایس پی، ایک ڈپٹی کمشنر کا گھر 104 کنال پر مشتمل. آپ کا یہ گورنر ہاؤس جا کر دیکھیں. آج کل اس میں جناب غلام علی صاحب موجود ہے، اس سے پہلے اس میں شاہ پرمان صاحب موجود تھے. ایک آدمی کے لیے اب جا کر دیکھیں، خدا کے لیے یہ جو وائٹ ہاؤسز سے بڑے وائٹ ہاؤسز ہم نے بنائے ہیں، یعنی برطانیہ کا وزیر اعظم، اس کے گھر کو آپ نے دیکھا ہوگا. ایک وزیر اعظم آیا، ان کے بچے زیادہ تھے، درخواست کی تو اپنی سٹریٹ کے ایک طرف ان کی رہائش گاہ اور سامنے والی سٹریٹ میں ان کو مزید 2 کمرے دیے گئے. لیکن آپ کا یہاں ایک ایس پی، ایک ڈپٹی کمشنر. تو اگر یہ پاکستان انہوں نے فتح کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. لیکن اگر یہ پاکستان ٹیکس آپ دیتے ہیں اور مغل بادشاہوں کی طرح مزے یہ لوگ کرتے ہیں، تو پھر یہ نظام ناقابل قبول ہے. آپ لوگوں پر بہت بڑا قرضہ ہے، ظاہر 63,000 ارب کا قرضہ. آپ جتنے بھی بڑے ڈاکٹر، دانا بینا اور صحافی، لیکن آپ اور آپ کے بچے بھی 2,70,000 ہم میں سے ہر ایک مقروض ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک ڈاکومنٹ پیش کیا، آپ کے ملک کے صرف 18 افراد کے ساتھ 4,000 ارب سے زیادہ
असासे और जायदादें मौजूद है। इसलिए मसला पैसे का नहीं है। इस वक्त हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, 9.7 ट्रिलियन आपका कुल बजट है और उसमें 4.1 ट्रिलियन सूद में चला जाता है, 4 ट्रिलियन सुबह को मिलता है, बाकी तनख्वाहें, बाकी आपके डेवलपमेंट, इन्हें कैसा मुल्क चलेगा? दिपा पर 1.5 ट्रिलियन खर्च होता है और तरक्याती कामों के लिए 800, उस पर भी डार साहब ने ऐलान किया कि हम मजीद 300 अरब इसमें से कम करेंगे। फिर कैसा यह मुल्क चलेगा? मैं इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि गुज़श्ता 5 सालों में 4 वज़राए खजाना तो बदले हैं। असद उमर साहब, शौकत तरीन साहब, हफीज शेख साहब, दूसरे का नाम क्या है, मिफ्ताह इस्माइल साहब, जनाबी इसहाक डार साहब, सबका एक ही दरवाजा है, IMF का दरवाजा। गुज़श्ते दिनों किसी ने फवाद साहब से पूछा कि अगर आपको हुकूमत दोबारा मिलती है, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होगा? उन्होंने कहा हम IMF की तरफ जाएंगे। ये उस पार्टी का ऐलान है जिसके लीडर ने ऐलान किया था कि IMF की तरफ जाने से बेहतर है कि मैं खुदकुशी कर लूं। तुम हम अपने लोगों को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि नाम इनके जो भी हैं, लेकिन ये एक स्टेटस को के फैसिलिटेटर है, ये एक पुराने निजाम के चलाने वाले हैं। इनके पास कोई विजन, कोई इनकलाब, कोई तब्दीली, इसलिए कि हर तब्दीली का आगाज दूसरों से नहीं होता है, तब्दीली का आगाज अपनी जात से होता है और यह अपनी जात के लिए किसी भी किस्म कुर्बानी लेने के लिए तो तैयार है, देने के लिए तैयार नहीं है। बस मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बहुत ही अहम सवाल जो बार बार पेश हुआ वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट के मौजूदगी में आप ये काम कैसे करेंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इनायत साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट वहां मुदाखलत करती है जहां इनको स्पेस मिले। हम एक मीटिंग में मौजूद थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो बाजवा साहब ने यही कहा कि बाबा आप अपना काम करें, हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन जहां आप खिला छोड़ते हैं तो जहां खिला हो वहां फिर क्या होता है, वहां पर देव आ जाते हैं। मैं इसलिए समझता हूं कि यह एक ट्राइका है, इस ट्राइका का एक हिस्सा खुद एस्टेब्लिशमेंट है और हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को मौक़े सियासतदानों ने दी है। जो अपोजिशन में होते हैं वो भी उनकी तरफ देखते हैं, जो इख्तिदार में होते हैं वो भी उनकी तरफ देखते हैं। ये क्यों? इसलिए कि इन सियासी लीडरों के अपने कारनामे होते हैं, इनके अपने केसेस हैं, इनके करप्शन की कहानियां हैं, इनकी अपनी कमजोरियां हैं। जब ये बिल अदा नहीं करते, जब इनके कारखाने, जब इनके शुगर मिल, जब इनके बाकी प्रोजेक्ट और वो टैक्स अदा नहीं करते हैं, तो इन तमाम अपने सियाहकारों पर पर्दा डालने के लिए ये मजबूर होते हैं कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। मैं इसलिए एतमाद के साथ कह सकता हूं, मैं खुद भी 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहा हूं, मेरे साथ की टीम भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने डिपार्टमेंट के तहत आज़ादाना तौर पर काम किया है और खैबर पख्तूनख्वा में आया हूं तो याद दिला दूं कि यह सुबह कर्ज फ्री सुबह बन गया था। शौकत अजीज वजीर आजम थे, हमने सारा पैसा उनको वापस किया जो हमारी ऊपर था, लेकिन हमने यहाँ गैर तरक्यात अखराजात को भी कंट्रोल किया। यहाँ मेरे वजीर सेहत मौजूद है उस जमाने के, इनको याद होगा कि जब हमने 18,000 रुपया वज़रा के लिए मुकर्रर की, हमारे स्वास्थ्य के मिनिस्टर थे हुसैन अहमद कांजू, मुझे कहा मेरी बेवी आपको बहुत बद्दुआएं देती हैं, इसलिए कि वो प्रिंसिपल थे मिनिस्टर बनने से पहले, तो उनकी तनख्वाह 45,000 थी। हमने उनको 18,000 पर राजी किया। यही कहते रहे कि 18,000 पर मैं क्या करूं। मैं हमेशा समझाता रहा कि अगर हमारे लिए आइडल हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है तो उनको भी ये मशवरा दिया गया कि अपनी तनख्वाह में इजाफा करो। तो उसने ये शर्त रखी
کہ اس حکومت میں تمام ہر مزدور کی تنخواہ میں اضافہ کرو تو حضرت ابو بکر کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہوگا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب کیا۔ چلتے چلتے میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ آج مجھے عنایت اللہ صاحب نے کہا کہ قومی ایشوز پر بات کریں، لیکن قومی ایشوز کی بجائے میرے لیے خیبر پختونخوا کی ایشوز بہت اہم ہے۔ یہاں یقیناً امن و امان کا مسئلہ ہے۔ ابھی گزشتہ ایک ہفتے ہم نے کاروان باجوڑ، مومن ایجنسی، خیبر ایجنسی، وزیرستان، اور یقین کرے کہ جب ہم نے کاروان کا آغاز کیا تو کتنے اداروں نے ہمیں ڈرایا، کتنے اداروں نے ہمیں یہی کہا کہ یہ نہ کرے، دشمن ہیں چاروں طرف موجود ہے، بہت سارے باہر کے لوگ، لیکن ہم نے اللہ پر توکل کیا اور امن کا وہ کاروان ہم نے باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک اور آخری جلسہ ہم نے باڑہ میں کیا۔ آج بھی میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو بدامنی ہے یہ بھی ایک، جس طرح ہماری اکانومی وار اکانومی بن گئی ہے، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے۔ اور اگر اس ملک کی سیاسی حکومت اور اس ملک کی سیاسی حکومت پر کی پش پر جو لوگ موجود ہیں، جس وقت اس جن کو بوتل میں بند کرنا چاہے یہ باہر نہیں آ سکتا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں اور ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑے تجربات کیے، خود بھی حکومت کی، اور نتیجہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش کے نتیجے صورت میں نکلا۔ پھر پیپل پارٹی کو لایا، مسلم لیگ کو لایا، پی ٹی آئی کو لایا، اور آج بھی پی ٹی آئی جو تنقید کر رہی ہے فوج پر، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ غیر جانبدار رہے، تنقید یہی ہے کہ ان کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں، میرا ساتھ دو۔ جماعت اسلامی کا موقع یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو، عدالت عظمیٰ غیر جانبدار ہو، الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو، اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ سیاست میں غیر جانبدار ہوا، یہ کرپٹ مافیا ہمارا مقابلہ گلیوں اور کوچوں میں نہیں کر سکتا۔ لوگ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جہاں یہ تھوڑے بہت غیر جانبدار رہے وہاں لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں اس لیے اس ملک کے مستقبل کے حوالے سے نا امید نہیں ہوں، لیکن اس ارینجمنٹ کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں انارکی کا خطرہ ہے۔ کل میں باول نگر جا رہا تھا، لوگوں نے 5 6 10 نوجوانوں نے مل کر روڈ بند کیا، ایک ٹریکٹر کو سڑک کے کنارے لا کر بند کیا تھا۔ میں نے پوچھا پیارے بھائی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کھانے کا مسئلہ ہے۔ اگلی جگہ جا کر دوبارہ ایک اور روڈ بند، میں نے وہاں بھی پوچھا، انہوں نے کہا کہ محترم آٹا نہیں مل رہا ہے۔ یہ انارکی کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈر جو جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں، سیاست میں حصہ لیتے ہیں، وہ آپس میں بیٹھ جائیں اور ایک پرامن شفاف الیکشن پر اتفاق کر لے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تجربہ نہیں ہے۔ نہ شہباز شریف اس ملک کو بچا سکتا ہے، نہ عمران خان اس ملک کو بچا سکتا ہے۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ نہ زرداری صاحب اس ملک کو بچا سکتا ہے، سندھ ان کے ساتھ ہے، اور آج بھی سندھ کے اندر ہماری اس صوبے کے بہت سارے لوگ کچے کے جنگلات میں لوگوں نے پکڑے ہیں، باندھے ہیں تاوان کے لیے، لیکن وہاں بھی صوبائی حکومت نام و نشان کوئی چیز نہیں ہے۔ اس ملک کو اب اگر بچا سکتے ہیں عوام بچا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عوام کو موقع دیا جائے، میں چاہتا ہوں عوام پر اعتماد کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ عوام جس پر اعتماد کرے اس کو پھر سموتھ حکومت کرنے کا موقع دیا جائے۔ لوگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ میں سے ہر ایک دوست کو جانتا ہوں اور ہم سب عام کلاس کے لوگ ہیں۔ سلیم بھائی نے بتایا میں دکان پر بیٹھتا تھا، ابراہیم صاحب، عبدالواسع صاحب، عنایت اللہ صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، ہم سارے ایک جیسے لوگ ہیں، لیکن یہاں جو لوگ حکومت کرتے ہیں وہ ہم جیسے نہیں ہیں۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلسل ہے، وہ اس ملک کے ظالم جاگیردار، کرب سرمایہ دار اور مافیات سے تعلق رکھتے ہیں۔
باہر سے جتنا پیسہ لاتا ہے انہی کے جیبوں میں چلا جاتا ہے، اور غریب کے حصے میں ٹیکسز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں رہتی۔ یہاں ورلڈ بینک کی نائب صدر میکو میشومیزی آئی تھی، شوکت عزیز صاحب چیئر کر رہے تھے اور تمام فائنانس منسٹر موجود تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میڈم آپ کہاں سے ہیں؟ اس نے کہا میں جاپان سے ہوں۔ میں نے کہا جاپان میں کس صوبے سے ہیں؟ تو اتفاقاً اس صوبہ میں نے وزٹ کیا تھا۔ میں نے پھر انہیں کہا کہ میرا صوبہ خیبر پختونخوا بھی آپ کی صوبے سکاوا کی طرح ہے، لیکن آپ ترقی کر گئے اور ہم پیچھے رہ گئے۔ اس نے کہا، خاتون تھی، کہ آپ لوگوں کی تباہی اور بربادی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ورلڈ بینک اور IMF کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ اور پھر اس نے ہمیں سمجھایا کہ کیا آپ کے ملک میں گداگاڑیاں ہیں؟ میں نے کہا بہت ہے۔ انہوں نے کہا گداگاڑی کے مالک نے کبھی گدے کو اپنا باپ یا اپنا بھائی بنایا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا گدے کو دوست بناتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ تو کیا کرتا ہے؟ خود ہی کہا کہ اتنا چارہ کھلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور کل اس کے لیے پھر کام آئے۔ ورلڈ بینک اور IMF کا یہی کام ہے، کسی قوم کو وہ دوست نہیں بناتا، نہ باپ بناتا ہے نہ بھائی بناتا ہے۔ اس نے کہا آپ کے کتاب میں کیا یہ آیات موجود ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم؟ اس کو مفہوم تو معلوم تھا۔ میں نے کہا ہاں بالکل، یہ عربی ان کا یہی الفاظ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی تقدیر کو خود ہی بدلو۔ ایسے میں چلتے چلتے مغرب کی اذان کا وقت آ گیا۔ جب اذان ہو گئی تو ہمارے اکرم درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے ٹیم کے وہ لیڈر تھے، ہم اس کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ شوکت عزیز کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اب اذان چونکہ ہو گئی ہے تو ہمیں نماز کے لیے جانا چاہیے۔ لیکن اس پر اشاروں کنایوں میں ایک دوسرے کو سمجھایا کہ بس یہ میٹنگ کے اختتام تک۔ اس پر میکو میشومیزی نے پوچھا کہ کون سی آواز آئی؟ ہم نے کہا یہ اذان ہے۔ نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اب مسجد کی طرف آ جاؤ اور یہی کامیابی کی جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو نہیں جا رہے ہیں، اور پھر سمجھایا کہ آپ لوگوں کا مسئلہ یہی ہے کہ جس پر ایمان رکھتے ہیں اس کے مطابق آپ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اب جاؤ نماز پڑھو، آپ کے رب نے آپ کو بلایا ہے، پھر آ کر میرے ساتھ میٹنگ کرو۔ ہم نے نماز تو پڑھی، لیکن احساس ہو رہا تھا کہ یہ نماز اپنے لیے نہیں ہے، اس کا کوئی ثواب ہے تو وہ بھی اس میکو میشومیزی کو ملنا چاہیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قوم اور ملک کی طور پر کامیابی حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے اصل کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، چلتے چلتے یہ الفاظ دہراؤں کہ وہ اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، وقت کا حکمران تھا، بادل کو دیکھا اور بادل سے مخاطب ہوا کہ یا صحابتو، اے بادل، امطری حیث شئت، جہاں چاہو برسو، فإن خراجک سوف یأتنی، آپ کے قطرے کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگا وہ ہمارے پاس آئے گا۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ چلے، اور یہاں جو انٹیلیجنشیا موجود ہے، میرے خاطر نہیں، اپنے بچوں کے خاطر، اس ملک کے خاطر، خیبر پختونخوا کو، پاکستان کے باقی صوبوں کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ماڈل بنائیں گے، ایک مینارہ نور بنائیں گے، اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی کلین اور گرین خیبر پختونخوا بنائیں گے۔ آپ لوگ اس میں جتنا تعاون کر سکتے ہیں تو ہم آپ کی تعاون کا محتاج ہے۔ میں ایک بار پھر سلیم بھائی دور سے آیا ہے، اسماعیل صاحب کو بہت عرصہ بعد دیکھا، عقیل بھائی سے اتنا عرصہ بعد ملاقات، ہمارے فرید اللہ صاحب ایک ہمارے اوساف میں کام کرتے تھے، جب ہم کالج میں تھے تو اپنا سٹیٹمنٹ خود لے کر ان کے پاس جاتے تھے۔ تو یہ سارے دوست آج جمع کیے ہیں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر پروفیسر محمد ابراہیم صاحب نے اور ان کی ٹیم نے۔ میں مرکز کی طرف سے پروفیسر ابراہیم صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ اس پورے ایجنڈے اور اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے جماعت اسلامی پاکستان آپ کی پشت پر کڑی ہے۔ بس آگے بڑھو، چلتے رہو، انشاءاللہ منزل ہماری طرف خود ہی آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
دعا کے بعد سارے مہمانوں کے لیے یہاں باہر چائے کا انتظام